بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے اور بہت جلد جو اس کا حصہ رہ گیا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو قیمتی بنایا جائے، اس میں اعمال کیے جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، بڑے رحیم ہوتے ہیں اور بڑے کریم ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر مسلمان بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے انہی میں سے ایک عمل مسلمان اس مہینے کے اندر یہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس کے اندر انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز جو ہے وہ سستی نہیں کرنی چاہیے اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو زکوٰۃ
سال بعد ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی تاریخ مقرر کی جائے اور جب وہ تاریخ آئے تو اس تاریخ کو سال کے بعد زکات ادا کی جائے۔ لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے اندر زکات ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یکم رمضان کو یا 10 رمضان کو 15 20 جو بھی آپ کی تاریخ بنتی ہے، سال مکمل ہو رہا ہے، کیونکہ سال میں ایک بار زکات ادا کی جاتی ہے، سال بعد جو ہے وہ زکات واجب اور فرض ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہی وہ وقت قریب آئے تو انسان کو اپنے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکات ادا کرنی چاہیے۔ زکات ادا کرنے کے اندر بہت سارے لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جھجکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زکات ادا کرنے سے مسلمان کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ زکات ادا کرنے سے مسلمان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں اور دونوں فائدے بڑے عظیم الشان ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکات کی ادائیگی سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنا عظیم الشان فائدہ ہے، مال پاک ہو گیا اللہ کے ہاں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان زکات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اصل میں اس کے پیچھے انسان کا یقین ہوتا ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جتنا انسان کا ایمان اور یقین پختہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اعمال کے اندر وہ دلچسپی لے گا۔ نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، اس طرح حج اگر فرض ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں، ساری عبادت، تو زکات اگر ادا کریں گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زکات ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، پکڑ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں مفلس ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، مالی اعتبار سے میری حالت بہت پتلی ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے لیے لوگوں کو دوں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں میں اپنا مال وہاں پہ خرچ کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے یہ بہتر ہے، اسی پہ راضی اور خوش ہو جاؤ اور اسی کے اوپر اکتفا اور قناعت کرو۔ اس نے کہا نہیں، میرے سامنے لوگ اللہ کے راستے میں اتنا اتنا خرچ کرتے ہیں، مجھے شوق آتا ہے، مجھے جذبہ آتا ہے کہ مجھے بھی اللہ مال دے، میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غریبی بہتر ہے، یہ حالت بہتر ہے، جب آپ کے پاس مال آئے گا تو رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے اور غرباء مساکین کے حقوق بڑھ جائیں گے،
آپ کی ذمہ داریوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس حالت کو پسند کیا، اس حالت کو اپنے لیے پسند کیا، یعنی مالی اعتبار سے کمزور، تھوڑا اس کے اوپر حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے آپ، اور اس کو پسند بھی کیا۔ بقدر ضرورت منع نہیں ہے، انسان حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جتنا کمانا چاہے کما سکتا ہے، منع نہیں ہے، روک نہیں۔ ہاں، طریقہ آپ کا حلال بھی ہونا چاہیے، جائز بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ حرام، ناپاک اور ناجائز طریقے سے مال جو ہے وہ اکٹھا کرنے والی بات، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ السلام پسند کرتے تھے ایک وقت کھا لیا تو اس کا شکر ادا کیا، اور دوسرے وقت میں بھوکے رہ کے اس کے اوپر صبر کر کے اللہ کو راضی کیا۔ حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک، حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک یہ تھی۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر، مجھے موت دے مسکین بنا کر، اور میرا حشر فرما مسکینوں کے ساتھ۔ کیوں؟ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، جتنا زیادہ مال ہوگا، اتنا ہی اللہ کو حساب دینا مشکل ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں نے عرض کیا کہ منع نہیں ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اگر آپ جتنا کماتے ہیں کمائیں، لیکن وہ جتنا ہے پھر اس میں جو اللہ کا حق بنتا ہے اس حق کو بھی پورے طریقے سے ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، حضور علیہ السلام کی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ ایک غریب آدمی آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے حضور علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑا بتایا ان کو کہ یہ حالت ٹھیک ہے، اس میں آسانی ہے آپ کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اللہ کے لیے بڑھ چڑھ کر خرچ کروں، زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرما دیا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیری نعمتیں چاہتا ہے، اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک بکری، اور اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکتیں ڈالی کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس ہو گیا، بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس ہو گیا، ایک بہت بڑا اجڑ اس کے پاس، گھر کے اندر، بستی کے اندر اس کے لیے باندھنے کے لیے جگہ کم ہو گئی، باہر جنگل کے اندر چلا گیا، اپنی بکریاں لے کر وہ جنگل کے اندر چلا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عاملین زکوٰۃ مقرر تھے، زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے، اس کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہے اور اس سے زکوٰۃ وصول کرنی۔ حضرات صحابہ کرام اس کے پاس گئے، وہ بات ہی نہیں سن رہا۔ حضور علیہ السلام نے، حضرات صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے ذمہ اللہ کا حق بنتا ہے، وہ حق ادا کرو۔ وہ آگے سے اس طرف آتا نہیں ہے، آگے سے الٹی سیدھی باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت بتائی،
سورہ توبہ کی آیت اتار دی اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ اگر اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا کرتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، تو ہم اس کے لیے صدقے کریں گے، اس کے لیے خیرات کریں گے اور اس کے لیے خرچ کریں گے۔ لیکن اب جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ سب کچھ روک لیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے یہ آیت سنی تو فوراً فرمایا ہلاک سالبہ، ہلاک سالبہ، سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ سالبہ وہی شخص تھا جو آگے حضور علیہ السلام کے پاؤں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میں اللہ کے لیے خرچ کروں۔ آج جب اللہ کے لیے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کر رہے۔ جب صحابہ نے یہ لفظ سنا حضور علیہ السلام کی زبان سے ہلاک سالبہ، ہلاک سالبہ، کہ سالبہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تو صحابہ کرام تو تڑپ جاتے تھے۔ ایسے الفاظ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ کرام بھاگے اس کی طرف کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کے لیے نبوت کی زبان سے یہ اعلان ہو رہا۔ اب ہوش آیا، اب جو ہے فکر لائق ہوئی، اب بھاگے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی نبی میں بھول گیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، نسیان ہو گیا تھا، میرا سارا مال اللہ کے لیے قبول کر لیجیے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر اصول بدل جاتے ہیں۔ اس وقت وہ 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں، آج کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری ہزاروں بکریاں ساری کی ساری آپ لے لیں، اللہ کے لیے میں دینے کے لیے تیار۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سالبہ، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے آرڈر ہی تبدیل کر کے دے دیا ہے، اب تو حکم ہی اور ہو گیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بکریاں کیا، اب اس کی طرف سے بکری کا ایک بچہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پریشان، اب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، لیکن اللہ ناراض ہو گئے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تمہیں صحیح طریقے سے بھی، صحیح جگہ پہ بھی، صحیح مقام پر بھی لے جا سکتی ہے اور غلط مقام پر بھی، غلط انجام تک بھی لے جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی ہے، متنبہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اے ایمان والو سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ جب یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی مہربانی اور رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، کہ نہ غفلت میں ڈال دے تمہیں تمہارا مال۔ آج مال نے مسلمان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، مال کے چکر میں انسان اللہ کو بھول گیا، مال نے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں نماز جمعہ کو ذکر اللہ کہا ہے۔ آج دیکھیں مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے، کام پہ کھڑا ہے، اذان ہو رہی ہے، کان بھی ٹھیک ہیں، سماعت بھی اللہ پاک نے دی ہے، اللہ کا نام پہچانتا بھی ہے، اللہ کا نام جانتا بھی ہے، اور انسان یہ سب کچھ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اعلان کس کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ اعلان کس لیے ہو رہا ہے، اور یہ اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن نہیں، بیٹھا ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اسی بات کو اللہ پاک فرما رہے تھے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے اولئک هم الخاسرون، تم بہت زیادہ خسارے کے اندر چلے جاؤ، تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب اب ثعلبہ، اب ان کے بارے میں یہ مفسرین نے دونوں قول لکھے ہیں کہ یہ ثعلبہ کون ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کے انڈر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ پہلے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے، لیکن جب ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو پھر بخل سے کام لیتے ہیں۔ اس میں ثعلبہ نام آتا ہے کہ اس آدمی کا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا اس کا نام ثعلبہ تھا۔ اب وہ ایک تو مشہور صحابی رسول ہیں اور بدری صحابی ہیں حضرت ثعلبہ، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک اور ثعلبہ نامی شخص تھا جو کہ منافق تھا، اس کے لیے وہ آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے فضل فرمایا، اس کو مال عطا فرمایا۔ پھر جب اس سے زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اس کو احساس ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر نے بھی اس سے کچھ وصول نہیں کیا، منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، روتا گڑگڑاتا رہا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا، نہیں قبول ہوا، پھر رو رو کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول فرما لیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر اس کا انتقال ہوا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ کا حق جہاں پہ بنتا ہو، مال میں بنتا ہو، اس کو ادا کریں، اس کے اندر بہتری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے مال پاک ہو جائے گا، اس سے مال کے اندر برکتیں آئیں گی۔ آج یہ ہمارے غلط ذہن بن چکے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو پیچھے ہمارے لیے، پچھلے دنوں ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی عشر کے بارے میں، عشر کے بارے میں۔ اب عشر یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ عشر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آپ نے فصل اٹھائی ہے
اس میں سے 5% آپ نے اللہ کا حصہ نکالا، 20واں حصہ، جتنی اس میں سے اللہ کا حق بنتا ہے یہ۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں مجرم اور گناہگار۔ اب وہ کہتا ہے جی ہم نے زمین ٹھیکے پہ لی، ٹھیکہ بھی دیا، خرچہ بہت زیادہ ہوا، خرچے پورے نہیں ہو رہے، نقصان میں جا رہا ہوں، پھر بھی عشر دینا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر بھی دینا پڑے گا۔ جب اللہ کا نام، اللہ کے حق کی باری آتی ہے تو ہمیں نقصان یاد آ جائے۔ اصول یہی ہے کہ جتنی فصل آپ کی آئی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ، اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے، وہ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ اور ہے، عشر کے بارے میں مسئلہ اور ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے نصاب ہے، اس کے لیے نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7 تولے ہونا چاہیے، 7 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہونی چاہیے، 52.5 تولے سے کم چاندی کے اندر زکوٰۃ۔ اب اس کے اوپر سال بھی گزرنا چاہیے، جب سے وہ آپ کی ملکیت میں آئی ہے چیز، سونا ہے یا چاندی، اس کے اوپر سال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس 7 تولے سونا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس کے اوپر سال گزرا۔ سال پورا ہو جائے گا تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس وقت اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ اب سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ چیزیں ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ ضروریات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جو ہمارے گھر کے بچوں کے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جس کو ایکسٹرا آپ کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ اتنا بن جاتا ہے جتنا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تقریباً 50 سے 55 ہزار روپے بنتی ہے۔ بینکوں کے اندر ہر سال جو ہے وہ نصاب ایک شو کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے۔ پچھلے سال 55 ہزار روپے شو کیا تھا، اس سال ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ تو یہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے یہ 50 سے 55 ہزار روپے بنتی ہے۔ اگر اتنا آپ کے پاس فالتو ہے، ضروریات سے زیادہ ہے، تو اس کو آپ نے زکوٰۃ کے حساب کے اندر لانا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے قرضے دینے ہیں وہ بھی اس میں سے نکالنے ہیں، اور جو قرضے آپ نے لینے ہیں جس قرضے کا واپسی یقینی ہے، بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ملنا بس یقینی نہیں ہوتا، لیکن بعض قرضے ایسے ہیں جن کی واپسی یقینی ہے، 6 مہینے میں، سال میں مل جائیں گے، تو اس قرضے جو آپ نے لینا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اس طرح جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جس کا کوئی مسئلہ ہو وہ پوچھے جاننے والوں سے کہ میری یہ صورتحال ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے لیے اس کا کیا طریقہ ہے، کتنی بنتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کا دیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے، اور اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے، اب اس میں عشر میں نے کہا کہ 20واں حصہ ہے، 5% ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر 40واں حصہ ہے، 2.5%، 2.5% جو ہے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور پورے میں سے جو بنتا ہو مال زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہو اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لازمی نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ